سعودی عرب پاکستان تعلقات کے حوالے سے حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت قابل ذکر بہت عمدہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اسی تسلسل میں آج ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سعودی حکومت کے ایک اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ اسلام آباد پہنچے۔ پاکستان کے دورے پر یہ ان کا دوسرا دورہ تھا۔ ملاقات کے بعد جو ان کی ملاقات ہوئی، خاص طور پہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ، وزیر اعظم جناب عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی۔ آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، جوائنٹ پریس کانفرنس میں جناب مخدوم شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ سعودی ہم منصب کے ساتھ اقتصادی روابط اور سرمایہ کاری کے فروغ پر زیادہ تفصیلی بات ہوئی ہے، دوسرے امور پر بھی خطے کی بات ہوئی ہے، جبکہ سپریم مشاورتی کونسل کے کام ایک جو تشکیل دیا جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، ایک سپریم مشاورتی کونسل بن رہی ہے، اس کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کا کہنا تھا کہ ان کے دورے کا بنیادی مقصد وزیر اعظم عمران خان کے مئی میں سعودی عرب کے اہم دورے کا فالو اپ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم معاشی تعلقات پر بہت زور دیتے ہیں، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی چاہتا ہے۔ I am primarily here to follow up on the important visit of the Prime Minister in May to the Kingdom of Saudi Arabia, in which we established the Saudi-Pakistani Coordination Council, a mechanism that we hope will be an important milestone in taking the relationship to new levels. We focused very much on the economic side of the relationship, as His Excellency mentioned, and on the opportunities to expand that relationship beyond the traditional areas that we have now into much broader investment and much broader cooperation. And I think it's important that we encourage the business communities on both sides to engage very effectively, and that will be part of the work that we do together through the contact groups that we have formed. اب پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان کے خطے کے ممالک کے ساتھ جو تعلقات کی کیفیت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ویسے تو سعودی فارن منسٹر نے کہا کہ یہ فالو اپ تھا پرائم منسٹر کے مئی کے وزٹ کا سعودی عرب کے۔ اس میں ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ جو بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ اس وقت یہ سپریم مشاورتی کونسل جو تھی، وہ سپریم ایڈوائزری کونسل پاک سعودی جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اس کی جو انٹیگریٹی تھی اور جو اس کے معاملات تھے وہ طے نہیں تھے۔ کیا یہ معاملہ آج طے ہو گیا ہے؟ جی بالکل خان صاحب، یہ معاملہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ سینئر آفیشلز ایک دن پہلے آ گئے تھے، پہلے ان کی مشاورت ہوئی اور آج ہم نے اس کو بالکل مکمل فائنلائز کر دیا کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس کا ورک پلان کیا ہوگا۔ ہم نے فوکل پرسن دونوں منسٹریز میں، یا سعودی عرب کی وزارت خارجہ میں، پاکستان کی وزارت خارجہ میں کس کو نامزد کرنا ہے اور کیسے کام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ دیکھیے، مئی میٹنگ میں ایک چیز طے ہو گئی کہ ہمارے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، ہم نے ان کو ایک نیا مقام دینا ہے۔ جیسے آپ نے ان کی گفتگو میں سنا کہ ہم اپنی ریلیشن شپ کو ایک نئے لیول پر لے جانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو اس کے لیے محسوس کیا گیا ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ، ایک اسٹرکچرڈ انگیجمنٹ کا ایک فورم ہونا چاہیے، اور اس فورم کو آج ہم نے حتمی شکل دی ہے۔ ان کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں کہ انشاءاللہ، اور وزیر اعظم کو ایک دعوت بھی آ گئی ہے، انشاءاللہ اکتوبر میں سعودی عرب کی ان کو دعوت آئی ہے، تاکہ اس وقت تک اس کا جو ایک ورک پلان ہے اس پر ہم دونوں طرف آمادگی ہو جائے اور ہم کام کو آگے لے کر بڑھیں۔ تو اس لحاظ سے یہ نشست بہت مفید رہی۔ تو مخدوم صاحب، اس میں جو بات سامنے آ رہی ہے اور جو فارن منسٹر فرحان ال سعود نے بھی ذکر کیا کہ اکنامک کوآپریشن، جو معاشی کوآپریشن ہے، کاروباری تعلقات ہیں، معیشت جو ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ کارنر سٹون ہے اس نئے دور کا۔ جی دیکھیے، ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے اپنی بائی لیٹرل دو طرفہ تعلقات پر ایک دائرانہ نظر ڈالی، اور ہم اس چیز پر دونوں متفق تھے کہ ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز میں بڑی عمدگی ہے، بڑے گہرے مضبوط ہیں۔ ہماری جو ڈیفنس کوآپریشن ہے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارے جو معاہدے ہیں، بہت ٹھوس ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو دو طرفہ معاشی تعلقات ہیں، اکنامک فریم ورک، بائیلیٹرل ٹریڈ، انویسٹمنٹ، اس کو فروغ دیا جائے۔ ہماری فوکس بھی اب جا رہا ہے جیو پالیٹکس
से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, क्योंकि जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली अपने पाँव पर मुस्तहकम तौर पर खड़ा नहीं होगा, हमारी दुनिया में वो वक़्त और वो इज्जत नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करें? मैंने उनको बताया कि सीपैक में कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फॉर सऊदी इन्वेस्टमेंट, और मैंने उनको ये भी अर्ज किया कि आपने जो 2030 का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो विजन दिया है, उसको उस पर जब दरामद करेंगे तो आपको बहुत सी स्किल्ड और वर्क फोर्स की जरूरत होगी। वो कहाँ से आएगी? पाकिस्तान आपका एक एतमाद वाला दोस्त है, हमारा कल्चर मिलता है, हमारी तारीख, हमारा एक दूसरे पर एतमाद का रिश्ता है, हमारे लोग वहाँ 20 लाख से ज्यादा पहले मौजूद है। तो हम आपको वो प्रोफेशनल और वो एक्सपर्टीज दे सकते हैं आपके विजन को पूरा करने के लिए, और फिर हमारे यहाँ उसका फायदा ये होगा कि हमारे लोगों को मजीद मुलाजमतें मिलेंगी, रोजगार के मौके मिलेंगे, और रिमिटेंसेज इस साल भी आप देखें तारीखी नौयत की रिमिटेंसेज पाकिस्तान की तरफ आई हैं, हमारी बरामदात से हमारी रिमिटेंसेज बढ़ गई हैं। तो सऊदी अरेबिया का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें मजीद वसअत आएगी। और मखदूम साहब, जो सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो आ रही है, उसमें एक फ्लैगशिप मंसूबा जिसका नाम रहा है, वो पाकिस्तान में एक रिफाइनरी सऊदी अरब कायम करना चाहता है, उसके मकाम के हवाले से कुछ तब्दीली आई है। ये प्रोजेक्ट किस जगह खड़ा है? ये एक सबसे बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट होगी हालिया सालों की सऊदी अरब की पाकिस्तान में। उसमें खान साहब हमने जो मिनरल के सेक्टर में और पेट्रोकेमिकल के सेक्टर में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब हम चाह रहे हैं कि फॉलो अप मैकेनिज्म ऐसा हो कि इन अंडरस्टैंडिंग्स को हम अमली जामा पहनाएं। उसके लिए तबादला ख्याल हुआ। गवादर एक डेस्टिनेशन है, बड़ी मैं समझता हूं कि मुनासिब डेस्टिनेशन है, उस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन जहां उनको फीजिबल दिखाई दे हम ओपन हैं। तो इस पर गौर कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामला आगे चलेंगे। सऊदी अरब से तो ये ताल्लुकात की गुफ्तगू हमने की, मशरिक़ वस्ता का सबसे अहम मुल्क है। ओवरऑल जो हमारे मशरिक़ वस्ता के कलीदी ममालिक हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे लिए दूसरी बहुत अहमियत है मुत्तहिदा अरब इमारात की, कतर की, आप कल बहरीन तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये जो मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात की करंट सिचुएशन है, जो मौजूदा कैफियत है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। खान साहब, हमारे जीसीसी के ममालिक के साथ, वैसे तो पूरी मुस्लिम उम्मा में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सभी से अच्छे ताल्लुकात हैं। जीसीसी के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और खुशकिस्मती से जो उनके अंदर थोड़ी सी एक तनाव खिंचाव दिखाई दे रहा था, वो भी अल्लाह के फजल करम से दूर हो गया है। उनके अपने ताल्लुकात में आपने देखा कि कतर के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में एक खुशगवार भी आई है। तो आपने देखा कि दीगर ममालिक जो थोड़े से दूर थे वो अब करीब आ रहे हैं, और पाकिस्तान की यही ख्वाहिश रही है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हों। तो इससे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने जो एक हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट है जीसीसी के साथ, उस पर भी बात की कि अगर सऊदी अरेबिया का एक अहम रोल है जीसीसी में, अगर वो हमें सपोर्ट करे, हमारा एक एग्रीमेंट हो जाए, तो उससे हमें न सिर्फ सऊदी अरेबियन मार्केट तक मजीद रसाई मिलेगी, बल्कि पूरी जीसीसी की जो मार्केट है उस तक हमें रसाई मिलेगी। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हमारी तरफ आ सकती हैं, और दोनों के लिए ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। पाकिस्तान की माशी कारोबारी सेहत किस अंदाज में है, किस जगह पे खड़ी है, इसका हर 2 माह बाद एक आज़ाद और मोस्ट क्रेडिबल असेसमेंट आता है, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट यानी मालियाती स्टेटमेंट जारी करती है, जो कि कॉमेंट्री होती है पाकिस्तान की माशी कैफियत की। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सबसे अहम फैसला किया वो ये कि एक बार फिर शरह सूद को 7% बरकरार रखने का ऐलान किया। जून
2020 میں یعنی 13 مہینے سے شرح سود پاکستان میں 7% پر برقرار ہے۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو اس نے آگے کی تصویر دی اس میں بھی اس پہ کوئی بڑی تشویش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ملک کی معاشی ترقی کی رفتار پر اسٹیٹ بینک کو اعتماد نظر آیا اور اس کا بھرپور اس نے انڈورسمنٹ کیا کہ معیشت بھرپور انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مرکزی بینک یقیناً مہنگائی کی شرح پر توجہ چاہتا ہے اور آج گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے اپنی پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح تقریباً 9% ہے جسے نیچے لانے کی ضرورت ہے، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا خیال تھا کہ آئندہ چند مہینوں میں مہنگائی کی شرح میں کمی آ سکتی ہے۔ آج کی میٹنگ میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پہ برقرار رکھیں، اور اگر آپ مہنگائی کی ابھی رفتار دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ مہنگائی کے ریٹ سے کم ہے، جس سے اکانومسٹ کہتے ہیں نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ۔ انفلیشن جو ہے اپریل میں تقریباً 9.7% تھی، اس میں کمی ہوئی ہے اور جو جون کا جو نمبر ہے وہ 8.9% ہے۔ ابھی بھی انفلیشن زیادہ ہے، اس کو اور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہی کہا ہے کہ اگر پالیسی ریٹ میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت سامنے آئی تو وہ چینج ایک انداز میں آئے گی جو کہ آہستہ آہستہ اس میں چینج آئے گی۔ اس طرح اگر پالیسی ریٹ میں کوئی چینج آنی ہوئی تو نہیں ہوئے گی جس طرح 2019 میں ہمیں لانی پڑی تھی، کیونکہ تب جو ہماری اکانومی کے حالات تھے وہ آج سے بہت ہی مختلف تھے۔ گو کہ معاشی ماہرین کو جن پہلوؤں پہ تھوڑی تشویش ہے اس میں پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ پاکستان کے تجارتی خسارے کی گفتگو اس وقت بہت زیادہ ہم سنتے ہیں، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو ڈسمس کیا اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے تشویش کی وجہ بتاتے ہوئے آج گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو اس لیے تشویش نہیں ہے کہ سال کے آخر میں ادائیگیوں اور مشیروں کی درآمدات سے خسارے میں اضافہ ہوا ہے، مگر یقینی طور پہ کوئی بڑی تشویش کی بات نہیں ہے۔ مئی اور جون میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا، اس میں کچھ جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم سیزنل کہتے ہیں۔ اس کی مراد یہ ہے کہ جون میں عموماً کافی ساری پیمنٹس ہونی ہوتی ہیں کیونکہ بجٹ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس لیے ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ جون میں امپورٹ کا جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نئی امپورٹس آئیں مئی اور جون میں جو پہلے نہیں تھی، مثلاً کووڈ کے لیے جو ویکسین ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، پچھلے سال اس کا امپیکٹ نہیں تھا۔ فوڈ امپورٹس کا اس دفعہ اس پچھلے فسکل ایئر میں کافی زیادہ اماؤنٹ رہا ہے۔ تو ان ساری وجوہات کو اگر آپ ملائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مئی اور جون میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑھا۔ تین چیزیں جو ہیں وہ ایک وارننگ سائن ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بڑھنے کی رفتار بہت زیادہ۔ نمبر 2، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بڑھنے کے باوجود ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک ہی سطح پہ ہو اور ہل نہ رہا ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہوں وہ گر رہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوا ہے اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، یہ تینوں وارننگ سائنس نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک ہے ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ اس دفعہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تھوڑا سا جو ماڈریٹ لیول پہ اضافہ ہوگا وہ ایک سسٹینیبل ہوگا، اور اسٹیٹ بینک کے خیال میں 2 to 3% آف GDP آف ڈیفیسٹ آف دا کرنٹ اکاؤنٹ از سسٹینیبل۔ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت یقیناً ایک اچھی پازیٹیو گروتھ ٹریجیکٹری پہ آگے بڑھ رہی ہے اور اس کی گواہیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں کنزیومر گڈز کی خرید میں بہت زبردست اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں زبردست اضافہ ہے، پاکستان میں بجلی کی کھپت میں زبردست اضافہ ہے، پاکستان میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، پاکستان میں سیمنٹ کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، اور یہ تمام اشاریے بتاتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی آگے بڑھ رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے خاص طور پہ ذکر کیا پاکستانی جو ملک میں زر مبادلہ بھیج رہے ہیں اس میں پچھلے سال 25% اضافہ ہوا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن پیکج کے ثمرات اور اس کے علاوہ جو صنعتی ایکسپینشن ہو رہا ہے جس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ٹرف پروگرام کے تحت ہوئے وہ بھی معیشت میں مزید بہتری کی گنجائش پیدا کریں گے۔ ہماری ریمیٹنسز ہیں جن میں پچھلے سال تقریباً 25% اضافہ ہوا، یہ بھی ہماری تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی ریزیلینسی رہے گی، یعنی کہ ہمیں امید ہے کہ یہ ان کی اس سال بھی پچھلے سال کے مقابلے میں انکریز ہوئے گی، شاید اس رفتار سے نہ ہو جو پچھلے سال ہوئی تھی لیکن اس میں مزید اور اضافہ ہوئے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم سورس آف سپورٹ ہے۔ دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک
हेल्दी अमाउंट ऑफ इंक्रीज आ रही है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसमें स्टेट बैंक ने भी एक स्कीम दी और हमें उम्मीद है कि एक्सपोर्ट की जो इंक्रीज है वो इस साल अच्छी रहेगी। हमारी जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि जो हमारे रिजर्व्स वो आने इस फिस्कल ईयर में इनमें मजीद और भी इजाफा होगा। हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि हमारे मुल्क में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया जाए। तो अभी तक बैंकों के पास तकरीबन 124 बिलियन रुपए की एप्लीकेशंस आई इस सेगमेंट और इसमें से तकरीबन 45 बिलियन जो है वो अप्रूव हो चुकी हैं। सबको बताना चाहता हूं कि इस स्कीम के जरिए हमें काफी उम्मीद है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके जो असरात हैं वो हर तबके तक आए। और अब इसका एक और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल आज़ाद तज़किया हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। मोहम्मद सुहेल साहब, गो के मुख्तलिफ हलकों में मईशत की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तशवीश के कुछ पहलू, मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, मगर स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने डिसमिस किया कि इसमें कोई सीरियस तशवीश की पहलू नहीं है, बल्कि जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो भी काफ़ी मजबूत है कि उनको कोई तशवीश नहीं है इस बात पे। ये स्टेटमेंट काफ़ी जो तवक्कुआत थी या लोगों का फेयर था उसके हिसाब से बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मतलब लोगों को जब करेंसी 10 रुपये गिर जाए और जब इंपोर्ट बिल की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट $1.6 बिलियन हो जाए जून में, तो लोगों को ये तवक्कुआत थी कि शायद वो जो रिस्क पैदा हो रहा है उसकी तरफ सेंट्रल बैंक इंडिकेशन देगा। मगर उसके बरक्स ना सिर्फ सेंट्रल बैंक कंफर्टेबल लग रहा है बल्कि उन्होंने एनालिसिस जो दिया है उससे कुछ लोगों का ख्याल था, और दो हमारा तो ख्याल था कि $8 बिलियन होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, कुछ लोगों का $12-13 बिलियन का ख्याल था। तो जो स्टेट बैंक ने 2 से 3% की जो रेंज दी है वो 6 से 9 बिलियन बन दी है, तो वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। और सबसे बढ़ के बात आई थिंक पहली दफ़ा हुआ होगा कि सेंट्रल बैंक ने अगले साल की जो फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसका भी एस्टिमेट दिया है, और उनका ये कहना है कि जो $20 बिलियन पाकिस्तान का फंडिंग गैप होगा फिस्कल ईयर 22 में, जो पाकिस्तान ना सिर्फ फिल कर लेगा बल्कि जो इनफ्लोज आएंगे चाहे वो डेट में हो, पोर्टफोलियो में, FDI में हो, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है FY22 में बढ़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सेंट्रल बैंक का, ऑल्दो ये एस्टिमेट है, मगर कम अज़ कम वो जो फेयर का जो माहौल था करंट अकाउंट की वजह से, एक्सटर्नल अकाउंट की वजह से, उस पर काफ़ी हद तक उस प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और उन्होंने बताया है कि इसकी वजह ये है कि एक तो साल के आखिर की अदायगियाँ हैं, फिर ये कि हमने कोविड की इंपोर्ट्स की हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कुछ दूसरी इंपोर्ट्स हुई हैं, मगर उसके साथ साथ ऐसा लगता है क्योंकि अभी भी बहरहाल पाकिस्तान IMF के साथ ऑन बोर्ड है, इस वक्त प्रोग्राम नहीं चल रहा है, और ये सेंट्रल बैंक और फिर ये जो पाकिस्तान और IMF के साथ कम्युनिकेशन है, जो गवर्नर की जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो उनकी सारा कंटेंट है गुफ्तगू का, उसमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कोई बहुत बड़ा गैप है, यानी कि कहीं पे किसी जगह पे एक मुनासिब अंडरस्टैंडिंग चल रही है। देखें, जो उन्होंने एस्टिमेट मैंने कहा आपको बताए हैं कि जो इन्फ्लोज आएंगे पाकिस्तान में, उसमें ना सिर्फ उन्होंने ये बताया कि IMF की जो नॉर्मल इकसात हैं वो भी आएंगी, बल्कि जो एडिशनल एलोकेशन है $2.5 बिलियन का वो भी आएगा। तो जो सेंट्रल बैंक की भी जो अजम्पशन है वो भी यही कहती है कि IMF से जो भी पॉज आया है ताल्लुकात में वो रिज्यूम हो जाएगा। तो आई थिंक इससे भी जो मार्केट्स को और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ना सिर्फ जो ओवरऑल स्टेटमेंट भी तवक्कुआत से बेहतर है, पॉजिटिव है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान का 2008 का 2018 का क्राइसिस हुआ था कि जिस तरह करंट अकाउंट बढ़ता था, रिज़र्व गिरते थे, करेंसी गिर जाती थी। तो अब कम से कम 2022 में अगर हम सेंट्रल बैंक के एस्टिमेट को एक्सेप्ट करें तो 2022 में रिज़र्व जो है गिरेंगे नहीं, बल्कि उनकी तवक्कुआत हैं कि शायद वो $18 बिलियन से बढ़ जाएँ। और इस पर काफ़ी हमने देखा इस स्टेटमेंट में काफ़ी इसको प्रोजेक्ट किया गया है कि ये जो हमारे पेट्रोलियम कंजम्पशन बढ़ रही है, जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ रही है, सेल्स सीमेंट्स की बढ़ रही हैं, और फास्ट मूविंग जो हमारे आइटम्स हैं वो उनकी सेल्स बढ़ रही है। तो स्टेट बैंक ये कह रहा है कि तर्जुमानी कर रहा है कि हमारी मईशत जो है वो तरक्की, मजबूत तरक्की के रास्ते पे चल रही है। ये मुनासिब है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो हुकूमत का जो एस्टिमेट थे उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं कि जो हुकूमत कह रही है कि हम 5% तक जाएंगे, उनका भी एस्टिमेट है कि 4 से 5% रहेगा। और ये तो हम भी देख रहे हैं क्योंकि ये नंबर्स हैं, ये रोज़ाना की बेस पे आ रहे होते हैं, चाहे वो गाड़ियों की सेल हो या मोटरसाइकिल की सेल हो या अप्लाइंसेस की सेल हो। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है।
اور ایک چیز یہ بھی کمفرٹ مل رہی ہے کہ جو سینٹرل بینک کی پروجیکشن ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ پچھلے سال تھی اس سے زیادہ ہوگی. تو میرے خیال میں یہ والی چیز جو ہے وہ تو حکومت کی جو بات ہے اس کی انڈورسمنٹ ہے, مگر سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی جو میں نے بتایا کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں جو اسٹیبلٹی کی طرف انڈیا دیا ہے, اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز تھی. لوگوں کو فیئر تھا کہ پی ڈی ایل بڑھ جائے گا تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور بہت ساری چیزیں بڑھ جائیں گی. تو سینٹرل بینک نے ابھی تک اپنا جو رینج ہے انفلیشن کا جو وہ ایک سال سے کہہ رہا ہے 7 سے 9% اس کو برقرار رکھا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک کمفرٹ کا فیکٹر ہے کہ اگر اور آج اس میں اگر میں نے صحیح پڑھا ہے تو یہ پروجیکشن بھی ہے کہ اس لیول سے تھوڑی سی شاید کم ہو جائے اب انفلیشن. ان کا خیال ہے کہ 7 سے 9% ہو کے درمیان ہوگی. پچھلے سال بھی ان کا یہی تھا 7 سے 9, مگر وہ تقریباً 9.25 کے قریب آئی تھی. اس دفعہ ان کا شاید اندیا ہے کہ اس کے درمیان میں رہے. اور اگر یہ 7 اور 9 کے درمیان رہتی ہے مہنگائی تو یہ وجہ نہیں ہے, اسٹیٹ بینک نے کہا نہیں ہے کہ وہ شرح سود میں مزید اضافہ کرے. گویا کہ ہم فورسیبل فیوچر میں موجودہ شرح سود کو اگر یہی صورتحال رہی تو برقرار دیکھتے ہیں, جیسے کہ 13 ورڈ وہی یوز کیا جو پہلے کیا تھا. سب سے پہلے تو جب انہوں نے گائیڈنس دی تو ان چینج کا ورڈ یوز کیا تھا, اب انہوں نے اکوموڈیٹیو کا کیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اکوموڈیٹیو رکھیں گے اگر انفلیشن کا پریشر اور کرنٹ اکاؤنٹ کا پریشر نہیں ہوتا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ماہ تک اور یہ جو ہے انفلیشن اگر اوپر بھی رہتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہی رہے گا. اور اس کے بعد بھی ایک انہوں نے دوبارہ سے انڈورس کیا ہے کہ اگر مہنگائی بڑھتی ہے توقعات سے زیادہ, میرے خیال میں اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ 9% سے زیادہ, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ان کی جو توقعات ہے 2 سے 3% آف جی ڈی پی سے زیادہ, تو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ضرور, بٹ انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی گریجول اور میجرڈ وے میں بڑھے گا. اور ابھی آپ کی جو پریس کانفرنس میں گورنر صاحب نے بھی کہا کہ 2019 میں جو ہوا تھا اس طرح نہیں بڑھے گا, یعنی 1-2% نہیں بڑھے گا. تو ہمارا اندازہ ہے کہ اگر وہ بڑھے گا بھی تو آدھا یا 25 بیسس پوائنٹ کر کے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت حوصلہ افزا ہمیں صورتحال پتہ چلی ہے. رپورٹ کارڈ جو آج مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا. کمرشل بریک, ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. 25 جولائی کی تاریخ لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خصوصی اہمیت حاصل کر جائے گی. 25 جولائی 2018 کے روز جنرل الیکشن میں کامیابی کے بعد عمران خان نے وکٹری اسپیچ کی تھی, اور پورے 3 سال بعد 25 جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی, اور جس نے پی ٹی آئی میں ایک نئی توانائی دی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے اعتماد میں لگتا ہے مسلسل اضافہ ہوا ہے, اور ملکی سیاست پر عمران خان کی گرفت مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پچھلے 3 سال میں حکومت نے کئی بڑے سیاسی بحرانوں کا مقابلہ کیا, کئی پارلیمانی آزمائشوں میں اس کو کامیابی ہوئی یا وہ سرخرو ہوئی, جبکہ اسی عرصے میں اپوزیشن کا وجود کبھی جڑا, کبھی ٹوٹا, کبھی کمزور ہوا. لیکن اب لگتا ہے کہ اپوزیشن کا شیرازہ بکھر چکا ہے. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا بے سود رہا ہے. پی ڈی ایم کا بیانیہ لگتا یہ ہے کہ اب اس کا کوئی ذکر باقی نہیں رہ گیا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو چکی ہیں, بلکہ ایک دوسرے کے مد مقابل باقاعدہ کھڑی ہو چکی ہیں. خاص طور پہ نون لیگ کے منتشر بیانیے اور اندرونی اس وقت ایک خلفشار یا بحران نے اپوزیشن کو کمزور اور حکومت کی سیاسی قوت میں نئی روح پھونکی ہے. موجودہ سیاسی منظرنامے میں نون لیگ میں تفریق کا براہ راست فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے, اور شاید آئندہ بھی پہنچے گا. اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جب جیل میں تھے تو سیاسی اعتبار سے غیر فعال تھے, لیکن تعجب کی بات ہے کہ ضمانت پر رہائی کے باوجود شہباز شریف پارٹی فیصلوں میں بے بس اور غیر متعلقہ دکھائی دیے ہیں. خاص طور پہ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران نون لیگ کے صدر جناب شہباز شریف کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا, جبکہ مریم نواز اور جناب نواز شریف کا شدت پسند بیانیہ گونج رہا تھا. مگر کشمیریوں نے اس پوسچر کو, اس شدت پسند بیانیے کو مسترد کیا. پنجاب کے اہم اضلاع میں بھی کشمیری مہاجرین نے مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے 5 سال آزاد جموں کشمیر میں حکمرانی کرنے والی مسلم لیگ نون محض 6 نشستیں لے کر آزاد کشمیر میں تیسرے نمبر پر رہی اور پیپلز پارٹی سے بھی ہار گئی. اب مسلم لیگ نون کے رہنما آزاد کشمیر الیکشن پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں سب سے زیادہ پڑے. گویا کہ اس انداز کی دھاندلی تھی جس نے ووٹ تو پڑنے دیے مگر سیٹس نہیں دلوائیں.
یاد رہے کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف کا اس حوالے سے تبصرہ ابھی آنا باقی ہے۔ مسلم لیگ نون یقیناً ایک مقمصے کا شکار ہے، سیاسی مفاہمت وہ کر نہیں سکتی، سیاسی مفاہمت جو شہباز شریف صاحب تجویز کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ پالیسی بنا کے آگے بڑھنا شاید فی الحال ممکن نہیں ہے۔ مزاحمت کرنے کی اس نے کوشش کی مگر اب اس کی سکت نہیں ہے یا اس وقت صورتحال اس کا اجازت نہیں دیتی۔ اس صورتحال میں وزیراعظم عمران خان اس پوری سیاسی صورتحال کا یقیناً ان کو فائدہ ہوگا، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ آئندہ 2 سال ملک کو معاشی ترقی کی شاہراہ پر لاتے ہیں، اس میں تیزی آتی ہے، ملک کی معیشت 6% گروتھ سے آگے بڑھتی ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، اپوزیشن کا شیرازہ بکھرا رہتا ہے، تو یقیناً 2023 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے پاس ایک فائٹنگ چانس ہوگا کہ وہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے، اور ہارنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا، جیت کم از کم خارج از امکان نہیں ہوگی۔ اس سیاسی منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 ممتاز سینئر انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو دعوت دی ہے۔ فہد حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ ہیں، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں، بہت ہی عمدہ ماہنامہ نیریٹیوز ایڈٹ کرتے ہیں، ایڈیٹر ہیں اس کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ فہد حسین صاحب، اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، سیاسی منظرنامہ ہے، اس کو چند جملوں میں بیان کیجئے تو کس طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، یہ جو بھی آپ نے ابتدائیہ دیا ہے، میرے خیال میں بہت حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوا ہے، اس کے نتیجے کی روشنی میں جو پی ٹی آئی کو ایک تاثر بن رہا تھا کہ شاید اس کے پیر جو ہیں وہ اس طریقے سے سیاسی طور پر جم نہیں پا رہے اور اس سے گورننس نہیں ہو رہی اور وہ پرفارم نہیں کر پا رہی، تو اس الیکشن سے اس کو اور کچھ ہونا ہو، اس کا جو اعتماد ہے اس کو بہت زیادہ مزید تقویت ملے گی۔ اور دوسری طرف جو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پی ایم ایل این میں اب کچھ حد تک جو ہے وہ ایک 2 مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی، وہ اس کی پالیسی کچھ تبدیل ہو رہی ہے اور اب لگتا یوں ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ان الیکشن سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر جو کنفیوژن ہمیں بڑے عرصے سے دیکھنے کو مل رہی تھی وہ جوں کی تو موجود ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی صورتحال سیاسی طور پر کمزور ہے، وہ ایک دوسرے نہ صرف یہ کہ وہ پی ایم ایل این آپس میں دست و گریباں ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے وہ ان کا اتحاد جو ایک زمانے میں پی ڈی ایم کے زمانے میں بڑا زور و شور سے ہمیں نظر آ رہا تھا، وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے وہ ہمیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اپوزیشن کے لیے واقعی میں کامران صاحب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو عامر ضیاء صاحب، اپنے تجربات کی روشنی میں جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کی، اس پہ روشنی ڈالیے۔ اچھا، اس میں تو پھر میں اس رائے سے اتفاق کروں گا جو آپ کے تجزیے میں بھی تھی اور فہد نے بھی جس کے اوپر بات کی کہ یقیناً حکومت کو اس سے ایک بہت بڑا بوسٹر ملا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی تسلسل کے اندر ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں ہمیشہ روایت کے مطابق جو سینٹر میں حکمراں پارٹی تھی وہ جیتی، اور اس تمام تنقید کے باوجود جیتی۔ جو ہم نے دیکھا کہ مجھے ماضی میں اس قسم کی منفی جملے بازی کی بیانات کی ہمیں مثال نہیں ملتی جو اس طرح کی انتخابی کیمپین میں آزاد کشمیر میں اس مرتبہ دیکھنے میں آئی، تو اس کے باوجود وہ جیتی، یقیناً ایک اس کے لیے بوسٹر ہے۔ اور جہاں پر یہ چیز بوسٹر ہے وہاں پر حزب اختلاف کی جو سب سے کہتے ہیں نا کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کی تمام کمزوریوں کو عیاں کر دیا۔ اس کا جو بیانیہ ہیں، ایک تو اس میں مزید دراڑ آ گئی، بالکل اس میں نظر آتا ہے ہمیں کہ جی نون لیگ میں بہت سارے جو ان کے سرکردہ وہ ہیں رہنما، وہ ایک صفحے پر نہیں ہے۔ ان کے اوپر ایک اور جو بہت میرے خیال میں جو سوچنے کی بات ہے کہ وہ بار بار وہی تکرار کرتے ہیں اور ایسے پیرالل ڈرا کرتے ہیں کہ جو پاکستانی عوام میں غیر مقبول ہوتے ہیں، جو ہمارے ریاستی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش ہوتی ہے، ان کو ایک کنٹروورسی میں لانے کی وہ ہوتی ہے، جتن ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر دہرایا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بیانات کہ جمہوریت کی اسی پولیٹیکل سینیریو پہ فوکس رکھیں تو یہ جو پاکستان کی بہت ہی کلیدی بڑی جماعت ہے نون لیگ، جو کہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کی جو صورتحال ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ اس میں تقسیم ہے، بیانیے کی تقسیم ہے اور نیریٹو کی تقسیم ہے، شہباز شریف صاحب کی بات اور مریم صاحبہ کی بات یا نواز شریف صاحب کی بات، کیا اس جو ہم ابھی جس بیک گراؤنڈ کی اب بات کر رہے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اب کی جو کرنٹ سچویشن ہے کیا وہ اس سے ورس ہے؟ اس کے مقابلے میں کیا کوئی نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے اس پوری
نون لیگ کی اگر ہم کی جو اس وقت اندرونی کیفیت ہے اس کو اگر ہم بیان کریں تو؟ کامران صاحب دیکھیے اس میں دو اس کے پہلو میرے خیال میں بڑے اہم ہیں. جو ایک بیانیہ ایسا ہے اس جماعت کا جس کے اوپر اس کے دونوں دھڑے جو ہیں وہ متفق ہیں, یعنی کہ مزاحمت والا بھی اور مفاہمت والا بھی, وہ یہ ہے کہ 2018 کے جو الیکشن تھے وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھے اور دھاندلی کے نتیجے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ بنی تھی. یہ بیانیہ دونوں دھڑوں کا ایک ہی ہے. مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے یا اختلاف رائے وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا کیا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف رائے پیدا ہو رہا ہے. لیکن اب ایک اور بڑا پرابلم جہاں پہ جو آپ نے سوال کیا کہ پی ایم ایل این کے لیے مسائل زیادہ ہو گئے یا کم ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا مسئلہ جو ان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا جو بنیادی بیانیہ تھا 2018 کے الیکشن کے حوالے سے کہ وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, وہ اب 3 سال سے وہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. لیکن اس بیانیے کے نتیجے میں کیا ان کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کیا ان کا بیانیہ جو ہے وہ جڑیں پکڑ رہا ہے, کیا اس بیانیے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وہ ثبوت سامنے لے کے آئے ہیں. دیکھیے آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے وہی بیانیہ جو ہے اس کو دہرایا ہے, لیکن اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ایویڈنس, اس طرح کا ثبوت وہ سامنے نہیں لے کے آ پا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید مسئلہ ہو رہا ہے کامران صاحب, وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس بیانیے کو لے کر وہ کچھ حد تک تو چلتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر معاملات اسی طرح نارمل ہو جاتے ہیں, وہ اسی نظام کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام گڑبڑ ہے, لیکن پھر وہ اس اسمبلیز میں بھی بیٹھتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں بھی اس الیکشن کو رد کرنے کے بعد اگر وہ اس اسمبلی کا حصہ بن جائیں گے تو بات تو وہیں پہنچ جائے گی جہاں پہلے تھی. تو پی ایم ایل این کو اس ٹائم بہت بڑے ایشوز کا سامنا ہے, انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس سسٹم میں چاہتے کیا ہیں. صحیح ہے. اور عامر ضیاء صاحب, کیا یہ جو پی ایم ایل این کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اندرونی خلفشار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو بہتری نظر آ رہی ہے, کیا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ نون لیگ کی کمزوری کی وجہ سے یا اس کی باہمی چپکلش کی وجہ سے اگر اس کے پاس ایک کہتے ہیں کہ کھیلنے کو میدان بڑا ملتا ہے تو یقیناً اس کو ویل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور جو بات جو فہد نے بات کی کہ یقیناً انتخابات کے حوالے سے ان کا جو بھی بیانیہ تھا کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی, اس کے علاوہ ایک اور ان کا بیانیہ بڑا مضبوط ہے جس پر نون لیگ میں اصل تقسیم ہے. اور تقسیم اس وجہ پر ہے کہ ایک دھڑا جو ہے مریم نواز صاحبہ کی اس میں سرپرستی میں وہ فوج سے متصادم ہے, نواز شریف صاحب کی سرکردگی میں فوج سے متصادم ہے, فوج کے خلاف الزامات لگاتے, اس کی اعلیٰ قیادت کو جو ہے وہ ملوث کرتے ہیں, پھر وہ چپ بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چپ ہو جاتا ہے, وہ بیانات بھی دینے لگتے ہیں, لیکن پھر جب وہ نکلتے ہیں میدان میں تو پھر اشارے کنایوں میں اور کبھی براہ راست یا بلا واسطہ جو ہے وہی چیز لے کر آتے ہیں کہ جس کے اوپر میرے خیال میں ان کی پارٹی میں اصل جو ہے دراڑ پڑی ہے کہ کیا جو ہے ہمیں اپنے ریاست کے اداروں کو جو ہے اس پورے معاملے میں گھسیٹنا چاہیے, اور اگر ہم گھسیٹتے ہیں تو اس کا کیا جو ہے رد عمل ہوگا, عوامی رد عمل کیا ہوگا. ایک تو یہ سوال ہے خود, پھر جو پاور کوریڈورز میں کیا رد عمل ہوگا, اور اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا نون لیگ کو پہنچے گا یا اس کا نقصان پہنچے گا, اور اس کا فائدہ جو ہے کیا پی ٹی آئی اٹھائے گی, اور کل کو جس طرح پیپلز پارٹی ذہانت سے اپنے کارڈ کھیل رہی ہے کہ صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, بڑے احتیاط سے اپنے پتے کھیل رہی ہے, وہ اس کی الٹیمیٹ بینیفیشری ہوگی. تو ایک بہت بڑا جو تضاد ہے نون لیگ کے اپنے صفوں کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ جب وہ حملاور ہوتے ہیں تو ان کا جو صرف نشانہ ہے وہ عمران خان نہیں ہوتے, بعض اوقات وہ سولی عمران خان کو فوکس کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات وہ بقول ان کے بعض جو سینئر رہنما ان سے اگر آپ آف دا ریکارڈ بات کریں تو کہیں گے جی ہم بہک بھی جاتے ہیں, اور وہ کچھ لوگ اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے, اور بعض لوگ جو ہیں بھرپور تائید کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہی کرنا چاہیے اور اسی پالیسی پر کاربند رہنا چاہیے. جی فہد صاحب, اب ہے 2023, کچھ مہینے پہلے تک جو کیفیت تھی حکومت کی اس میں یہ بھی کہنا بڑا مشکل تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت مضبوط فائٹنگ چانس ہے کہ وہ 2023 الیکشن کی طرف جائے گی اور 2023 میں اس کی کیا صورتحال ہوگی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حالیہ ایونٹس کے بعد اور جس طرح سے اکانومی میں تھوڑی جان آتی جا رہی ہے, پی ٹی آئی 2023 کی طرف ایک کانفیڈنس سے آگے بڑھ رہی ہے, اس کی گنجائش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ کامران صاحب, آپ اتنے عرصے سے پاکستان کی ایک سیاست کو دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا ہے, اور میرا خیال ہے آپ میرے سے اتفاق کریں گے
کہ پاکستان میں دو سال 2.5 سال آگے کی پیشن گوئی کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ایونٹ ڈریون سیاست ہوتی ہے, معاملات ایک طرح کے لگ رہے ہوتے ہیں اور یکدم کچھ اور ہوتا ہے اور سارے کی ساری کایا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے. تو میرے خیال میں دیکھنا ہوگا کہ 2023 کے الیکشن کے قریب ہوا کیا بن رہی ہے. لیکن آج کے دن اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بالکل درست ہے جو آپ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے, اور اگر واقعی میں اکانومی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے تو معاملات اتنے گمبھیر ان کے لیے نہیں ہوں گے جتنا 6 مہینے پہلے لگ رہے تھے. پی ایم ایل این کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم پنجاب میں ہماری بڑی اچھی اسٹرینتھ ہے اور اس کے تحت جو ہے ہم 2023 میں الیکشن میں جانے کے لیے بڑی اچھی پوزیشن ہوں گے, لیکن جب تک وہ اپنے اندرونی مسائل کو حل نہیں کریں گے یہ پرابلم ان کا اسی طرح جوں کا تو رہے گا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی رہے گی. عامر جان صاحب 2023 پہ نگاہ ڈالیے, آج کی صورتحال میں 2023 کی اگر آپ پروجیکشن کریں کہ کس قوت سے یہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ 2023 میں کھڑی ہوں گی, آپ ایگری کریں گے کہ پی ٹی آئی کی جو صورتحال 2-4 مہینے پہلے تھی اس میں کافی بہتری آ چکی ہے؟ کامران صاحب دیکھیں جو مشکل ترین دور تھا معیشت کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی نے گزار لیا ہے. جو سخت فیصلے کرنے تھے وہ کیے گئے اور بڑے غیر مقبول قسم کے فیصلے کیے گئے کہ جان بوجھ کر جو ہے اپنی اس کو سپریس کیا گیا گروتھ کو, آپ نے مطلب کہ ڈیمانڈ کو کرٹیل کیا, تو جتنے مشکل فیصلے تھے وہ کر لیے. اب ظاہر ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ اس بار بھی 3.94% جو ہے گروتھ رہی ہے اور اگلی برس جو ہے اس سے زیادہ کی توقع ہے, تو یہ وہ وقت ہوگا کہ وہ جو مشکل فیصلے کیے گئے تھے کہ اس کے کچھ ثمرات جو ہیں وہ عوام تک منتقل کریں گے. اور اس کی وجہ جو ہمیں سب سے نظر آتی ہے کہ معیشت میں وہ سارے سیکٹرز کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو امپلائمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, جن کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے, کنسٹرکشن سے لے کے ٹیکسٹائل تک اور پھر آئی ٹی میدان میں آ گیا ہے, تو بہت سارے کی سیکٹرز ہیں کہ جس میں واقعی ہم دیکھتے ہیں بڑی جینوئن گروتھ ہوئی ہے. آپ کراچی میں میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے, یہاں کے جو کی بزنس مین ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مطلب ہے ذرائع مذاق بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے نوٹ گن رہے ہیں آج کل کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے جس طرح سے گروتھ ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو نوکریاں پرووائڈ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں آگے جا کر مزید اسٹرینتھن ہوں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل وہ ہے ایک فرنٹ ہے اس پر پی ٹی آئی اس چیز کو کس طرح سے کیش کرتی ہے, کس طرح سے اس چیز کو مینج کرتی ہے. بہت شکریہ جناب عامر سیاہ. فہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے یونیک کیس ہو گیا نیب کیسز میں خورشید شاہ کیس. آج سندھ ہائی کورٹ سے ایک بار پھر ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی. اس سے پہلے سپریم کورٹ ایک اور سندھ ہائی کورٹ کی ایک اور بینچ ہی مسترد کر چکی ہے. 2 سال سے NICVD میں زیر علاج ہیں جس کو سب جیل ہے. بہت ہی دلچسپ اس کے معاملات ہیں اور خاص طور پہ آج تحریری فیصلے میں اس کی بڑی زبردست کھچائی کی گئی. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیب کیسز کے حوالے سے خورشید شاہ کیس ایک یونیک کیس ہے. اس کی ایک الگ پہچان ہو چکی ہے پورے پاکستان میں. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں اس کا ذکر رہتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ناقابل یقین ہیں. آج ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے رہنما جناب خورشید شاہ کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی. پچھلے سال اپریل میں سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے خورشید شاہ کی ضمانت کی درخواست مسترد کی تھی, جبکہ سپریم کورٹ نے بھی پچھلے مہینے خورشید شاہ کی درخواست خارج کر دی تھی. یہ مسلسل ہو رہا ہے. آج سندھ ہائی کورٹ کے جاری کردہ تحریری فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ایک نکات جو ہیں وہ اس کیس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں, اور جو میں نے کہا کہ اس میں یہ ایک اہم لحاظ سے یونیک کیس ہے وہ آج سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ حیران کن بات ہے خورشید شاہ ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں رہے. ان کا سب جیل میں رہنا ہمارے نظام انصاف و قانون پر سوالیہ نشان ہے. آج جسٹس محمد اقبال کلہوڑو اور جناب فہیم صدیقی پر مشتمل بینچ نے 2 ہفتے قبل محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنایا. 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں بینچ نے آبزرویشن دی کہ نومبر 2019 میں خورشید شاہ کا عدالتی ریمانڈ ہوا. اسی روز حکومت سندھ نے NICVD سکھر کو سب جیل قرار دے دیا. اسی روز جناب خورشید شاہ کو بیمار قرار دیا گیا, دل کا مریض قرار دیا گیا اور وہ NICVD سکھر پہنچ گئے. آج کے تحریری فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ خورشید شاہ سب جیل میں نارمل زندگی گزارتے ہیں, جبکہ خورشید شاہ کے وکیل نے بھی کسی بیماری سے ان کی زندگی کے خطرے سے متعلق دلائل نہیں دیے. عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ خورشید شاہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سب جیل میں تمام سہولیات لے رہے ہیں, اور اس حوالے سے تفصیلی معلومات عام معلومات اویلیبل ہے کہ وہ سہولیات جو ہیں وہ بہت ایکسٹینسو ہیں.
फैसले में बेंच ने सवाल उठाया कि एक कैदी जेल में सड़ता रहता है और दूसरा कैदी सियासी असर की वजह से अस्पताल में भी तमाम सहूलतें हासिल कर लेता है। सहूलतें उठाने वाले कैदी की ज़मानत हार्डशिप पर कैसे मंजूर की जा सकती है। तहरीरी फैसले में अदालत ने एहतसाब अदालत सक्खर को 6 माह में केस मुकम्मल करने का हुक्म दिया और हिदायत की कि मुल्ज़मान को शफाफ ट्रायल का मौका दिया जाए और आइंदा समाअत मुलतवी करने की सदा मंजूर ना की जाए। ख्याल रहे, नैब ने 18 सितंबर 2019 को 1 अरब 22 करोड़ रुपयों के नाजायज़ असासों के इल्ज़ाम में खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया था, लेकिन नैब तहवील में ही खुर्शीद शाह मुबैना अमराज क़ल्ब की वजह से NICVD सक्कर पहुँच गए। तकरीबन 2 साल से वो NICVD सक्कर में है। नैब भी तमाशाई है और NICVD भी बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कि आज सिंध हाई कोर्ट के फैसले में तहरीर है कि शायद वो एक सियासी आलाए कार बना हुआ है, इदाराए अमराज क़ल्ब, जबकि मातहत अदलिया ने इलाज की लामतनाही इजाज़त दे रखी है और सिंध का महकमा दाखिला NICVD सब जेल को स्वीट नुमा कमरों में बदल दिया है। इस मामले में ताज़ा तरीन पेशरफ ये है कि नैब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ कल एहतसाब अदालत सक्कर में एक ज़िमनी रेफरेंस भी दायर किया है, जिसमें उन पर 16 करोड़ के मज़ीद नाजायज़ असासे बनाने का इल्ज़ाम है। इस यूनिक केस की मुख्तसर मालूमात हम हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है। कई फ़रीक है। इख्तियार खोकर साहब 2 साल अगर शाह साहब NICVD में हैं, एक तो NICVD का इदारा कि वो उसके पास क्या इसका जवाब है कि 2 साल से एक मरीज़ उसके पास मौजूद है, हुकूमत सिंध, उसका होम डिपार्टमेंट, इसके अलावा नैब जो 2 साल से ये कैफियत देख रहा है, इसके अलावा जो निचली अदालतें हैं जिन्होंने लामतनाही इजाज़त दी हुई है जिसके तहत ये हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का जो तो पूरा इदारती एक पूरा निज़ाम है जिस पर आज सिंध हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया है, वो सब इसमें शामिल है जब इस यूनिक केस ने जन्म लिया है। जी खान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो जवाज़ है NICVD ने पिछले जो हियरिंग हुई थी, जो एक केस की समाअत हो रही है सक्खर हाई कोर्ट में, जो वहाँ के 2 वकला ने और एक ताहिर शाह साहब और मोहम्मद अली शाह साहब हैं, उन्होंने पिटिशन दाखिल की है कि जिनको NICVD में क्यों रखा गया है। उसमें NICVD वालों ने जो अपना जवाब दिया है उनमें शाह साहब की उन्होंने कई बीमारियां ज़ाहिर की हैं। उनमें कहा है कि जी उनको हाइपरटेंशन है, उसको दिल का मरीज़ है, उनका जो CT स्कैन ब्रेन का किया तो उसको ब्रेन का इशू है, फिर जब उनकी MRI की गई स्पाइनल कार्ड की तो स्पाइनल कार्ड का इशू है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको शुगर है और वो ऐसा मरीज़ है, हाई रिस्क पेशेंट है जिसको जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता, अगर वो अस्पताल से बाहर निकाला गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस पर अदालत ने ये कहा था कि एक ऐसा मरीज़ है, अगर इतना हाई रिस्क मरीज़ है तो फिर वो इस्लामाबाद तक सफ़र करके कैसे जा सकता है। कौमी असम्बली के इजलास में आप अदालत की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो उस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया था। तो ज़ाहरी तौर पर और अमली तौर पर भी यही लगता है कि एक खुसूसी रियायत दी गई है शाह साहब को। तो अभी क्या एक नैब ने क्या इसमें पेशरफ्त हुई है, एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस मज़ीद दायर किया है? जी खान साहब, ये ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त है कि कल नैब सक्खर ने ये ज़मनी रेफरेंस दायर किया है, उसमें 4 नए मुल्ज़मान भी सामने आए हैं और शाह साहब का जो पहला रेफरेंस था उसमें 1 अरब 22 अरब रुपए के असासे थे और अब ये 16 करोड़ रुपए के नए नाजायज़ असासों का इजाफा किया गया है, जिसमें 2 बड़े प्लाट हैं। एक सक्खर के हालार मेमन सोसाइटी है जिसका कोई 14,000 मरबा गज़ का प्लाट है जो पब्लिक पार्क का प्लाट था और इल्ज़ाम यह है कि वो शाह साहब के नाम पर, अपने नाम पर ट्रांसफ़र किया गया है। और दूसरी सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका प्रोफेसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसका भी एक स्कूल का प्लाट है, वो जो शाह साहब के अहले खाना के नाम पर, उनके ज़ाती उनकी वाइफ और उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र हुआ है और उस पर जो घर बना है, बंगला बना है, उसमें शाह साहब खुद रहते हैं। तो ये काफ़ी ठोस सबूत है। शुक्रिया। इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही गैर मामूली केस, जैसे कि सिंध हाई कोर्ट ने आज कहा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए थे और इससे पहले सिंध हाई कोर्ट सक्खर भी इसी किस्म के रिमार्क्स दे चुकी है। इस पर कानूनी राय हासिल करते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इस हवाले से क्या रास्ता फराहम करता है। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर कानूनदान साबिक़ वज़ीर कानून बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये केस जो है, वैसे तो पाकिस्तान में इस किस्म की अनगिनत मिसालें मौजूद हैं जो कि सारी की सारी मुंसलिक हैं बाअसर लोगों की, सियासतदानों की। अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं उसके बाद से जो उनकी कैफियत होती है बीमारी के हवाले से और जो फिर उनकी ट्रीटमेंट रहती है। खुर्शीद शाह साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दे चुकी है और आज सिंध हाई कोर्ट ने दिए अपने फ़ैसले में, और ये वाकई अपने लिहाज का एक यूनिक केस है।
کیا پاکستان کا نظام انصاف اس چیز کو الاؤ کرتا ہے، اس قسم کی کیفیت کو الاؤ کرتا ہے؟ ورنہ یہ ممکن کیوں ہو؟ اور یہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان معاملات میں کیا بے بس ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، جو ہر صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انڈر ٹرائل پرزنر جو ہے یا جو کنوکٹڈ پرزنر بھی ہو، اگر وہ بہت شدید بیمار ہو جائے، اس کو ایسی پوزیشن میں آ جائے جو علاج اس کو جیل میں نہیں مل سکتا، تو پھر اس کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے اور ہسپتال کو سب جیل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف جینوئن کیسز کے لیے ہے، لیکن جس طرح میں نے ابھی یہ ججمنٹ پڑھی سندھ ہائی کورٹ کی، اس سے تو صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پاور کا، اس طاقت کا سب جیل ڈکلیئر کرنے کا بہت غلط استعمال کیا گیا ہے، اور وہ سیاسی طور پہ ایک طرح سے اس کو بینیفٹ دیا گیا ہے ایک شخص کو جو بیمار نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے بڑے واضح طریقے سے کہا ہے کہ اگر یہ بیمار ہوتے تو پھر کم از کم ان کے وکیل جو تھے وہ ضرور بحث تو کرتے کہ جناب یہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو بیل دی جائے، لیکن جب انہوں نے کوئی بیماری دکھائی نہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کے بغیر ہی میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹاپ جوڈیشری جس میں سپریم کورٹ شامل ہے، جس میں یہ ہائی کورٹ شامل ہے، یہ اس پہ اتنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اتنی اس کو کوشچن کر رہے ہیں، اس کو بالکل یہ جیسی یہ سٹوری ہے اس کے حوالے سے اس پر ان کا احتجاج صاف نیا نظر آتا ہے، تشویش نظر آتی ہے، تو کیا یہ عدلیہ کچھ کر نہیں سکتی اس معاملے میں، یا کوئی بھی یہ بالکل ہیلپ لیس ہے؟ یا اگر ڈٹرمن کرنا ہے کہ کس نوعیت کی بیماری ہے اور 2 سال سے وہ کس لیول کی چل رہی ہے، کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ فورم وغیرہ وہ تشکیل نہیں دے سکتے؟ اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس قسم کے سیریس ریمارکس اور اتنی تشویش جو ہے یہ ایک عام پاکستانی کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ جی، اس ایک نارمل پروسیس تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروسیکیوشن ایجنسی عدالت میں جا کے کہہ دے کہ یہ شخص بیمار نہیں ہے، اس کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں، جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجیں واپس، کیونکہ سب جیل جو ہے ڈکلیریشن غلط ہے، تو پھر عموماً عدالت جو ہے وہ ایک طرح سے پینل بناتی ہے میڈیکل آفیسرز کا، ڈاکٹرز کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی ہی بیمار ہے شخص کوئی کہ نہیں، اور اگر وہ بیمار نہیں ہے اور اگر وہ میڈیکل رپورٹ یہ آ جائے کہ وہ بیمار نہیں ہے تو پھر اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے جوڈیشل لاک اپ میں۔ اس کیس میں میں نے جو پڑھا فیصلہ، سوالات اٹھے تھے ایک وقت پہ، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا حکومت وقت سے، اور اس لیے اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہم ابھی فی الحال چونکہ ہم بیل ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ 6 مہینے میں فیصلہ کیا جائے، اس لیے ہم ان معاملات پہ ابھی غور و فکر نہیں کرتے، لیکن ضرور اس کیس میں بھی ایسے سوالات اٹھائے تھے عدالت نے کہ کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو اب یہ شاہ صاحب کے لیے بیل کا دروازے بند ہو گئے، کیونکہ سپریم کورٹ پہنچے تھے، وہاں سے خارج ہو گئی، پھر سپریم کورٹ نے کہا آپ ہائی کورٹ رجوع کرے، سندھ ہائی کورٹ سے آج ان کی بیل اپلیکیشن ڈسمس ہو گئی، اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ بھی بیل اپلیکیشن ڈسمس کر چکا ہے، گویا کہ اب بیل کے راستے بند ہو گئے ہیں شاہ صاحب کے لیے۔ دیکھیں، بیل ان کو تو اب میرا خیال ہے پاس ہے ایک چانس کہ وہ ضرور اپیل کر سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن جس طرح آپ نے ہسٹری دیکھی اور اس کیس کی جس میں پہلے بھی انہوں نے سپریم کورٹ گئے تھے اور پھر ان کو اس لیے واپس بھیجا گیا شاید کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے کوئی ہارڈ شپ پہ یا کوئی ہیلتھ ریزنز پہ بیل لے لیں یا میرٹس پہ لے لیں، لیکن چونکہ اب وہ مسترد کر دی گئی ان کی درخواست اور 6 مہینے کا وقفہ ٹائم دے دیا گیا ہے کہ آپ نیب جو عدالت ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ وہ 6 مہینے میں فیصلہ کریں، تو ابھی بھی ان کے پاس یہ موقع تو ہے، یہ ان کی رائٹ ہے کہ وہ واپس سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا اس کی ہسٹری دیکھتے ہوئے کافی مشکل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سب سے کلیدی کامیابی اس وقت ہوگی جب پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اضافہ ہوا ہے مگر معمولی اضافہ ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل کا، ہاں آئی ٹی ایکسپورٹس میں ہم نے زبردست اضافہ دیکھا ہے۔ اس پوری صورتحال پر ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے کامرس اینڈ انویسٹمنٹ جناب عبدالرزاق داؤد، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल में कोरोना माहौल के बावजूद पाकिस्तान माशी तरक्की की डगर पे चल रहा है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, जो कि अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में भी जिसका जिक्र किया, उसने तफसील से पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के सफ़र को उजागर किया है। किस तरह से पाकिस्तान मुख्तलिफ़ हवालों से माशी तरक्की, कारोबारी तरक्की करता नज़र आ रहा है, जिसका तफसील से हमने जिक्र भी किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस अंदाज से शेयर नहीं कर रहा उस तशवीश को जो कुछ माशी माहिरीन में है पाकिस्तान के तिजारती खसारे के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हालिया महीनों में एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ती नज़र आई है और जिसमें तशवीश का अंसर भी नुमाया हुआ है। इसी वजह से लोगों का ख्याल है कि इसके असरात हो सकते हैं, इसके असरात पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी हो सकते हैं, रुपए की कीमत पर भी हो सकते हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसका भी बड़ी तफसील से जवाब दिया है। मगर पूरे माहौल में पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान में हर लिहाज से पाकिस्तान की माशी तरक्की 6% उसकी ग्रोथ नज़र आए, उसके लिए बहरहाल सबसे कलीदी अंसर ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मामूली एक्सपोर्ट्स बढ़ने से काम नहीं बढ़ेगा, कातिर ख्वाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, उसमें ज़बरदस्त इजाफ़ा देखने में आए और इसी सूरत हाल में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आए और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के नतीजे में ज़ाहिर है कि फ़ॉरेन इन्फ्लोज़ आएंगे। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये 2 अमल बहुत ही कलीदी अहमियत के हामिल हैं। यकीनन पिछले 2-2.5 साल के दौरान एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हुआ है और बहुत उम्दा इजाफ़ा हम देख रहे हैं, मगर शायद ये पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। ये अभी फ़िलहाल यकीनन किसी भी सूरत में हम नहीं कह सकते कि तसल्ली बख्श सूरत हाल है। एक अंसर है जो कि काफ़ी बेहतर नज़र आता है, यकीनन वो बहुत ही उम्दा डेवलपमेंट है और वो है पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री, जिसमें पिछले साल हमने 2 गुना तकरीबन इजाफा देखा है और अब ये $2 अरब को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की तिजारत, बैरूनी तिजारत, पाकिस्तान में सरमायाकारी, इन तमाम उमूर की ज़िम्मेदारी काबीना में वज़ीर आज़म की माशी टीम के जिस अहम रुकन के पास है वो जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद हैं, जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट हैं। जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया रज़्ज़ाक़ दाऊद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हो रहा है और आप उसका इजहार करते रहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये कोई बहुत एक्साइटिंग हम इसमें इजाफ़ा अभी नहीं देखा। हमने गुज़िश्ता साल इजाफ़ा ज़रूर देखा है, लेकिन वो जो हम एक बड़े इजाफे की तवक्को रख रहे हैं, जो हमारी शदीद ज़रूरत है, वो अभी हम उसके करीब नहीं पहुंच रहे हैं। कितने आसार हैं उसके कि हम उसके करीब पहुंचेंगे? शुक्रिया कामर साहब। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग कहते हैं ना कि हमारा एक्सपोर्ट्स अभी भी तकरीबन $25 बिलियन है, इस दफ़ा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 25 इंशाल्लाह हमारे। लेकिन जो चीज़ देखने वाले हैं ना वो ये है कि जब पिछले दफ़ा ये किए थे 2014 में, उस वक्त दुनिया में तेज़ी थी, इस वक्त पेंडेमिक है, लॉकडाउन हो रहा है, ट्रैवल मुश्किल हो गया है। इस बुरी हालत में हम लोगों ने $25 बिलियन कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ट्रैवल ज़रूर मुश्किल हो गया है, मगर डिमांड में तो सर्ज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। पेंट अप डिमांड है, लोग डिमांड कर रहे हैं और यकीनन ज़ाहिर है कि यूरोप और अमेरिका खुल रहे हैं और डिमांड में उसमें इजाफा हो रहा है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स कॉरस्पॉन्डिंगली उस हवाले से उस तरह की इम्प्रेसिव ग्रोथ क्यों नहीं दिखा रही? कंडीशंस मुश्किल थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप देखोगे कि अगले साल इस फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स बहुत बेहतर होंगे। एक और चीज़ जो अभी आपने ये ज़िक्र की, मैं समझता हूँ उसको भी ये दोबारा उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ IT 47% इजाफा हुआ और अभी जिस तरह से अभी आपने बताया कि $2 बिलियन क्रॉस कर दिए हैं, वो अच्छी बात है और हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह
ग्रोथ इसी तरह से रहे IT सेक्टर में। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि हमारा IT सेक्टर इसी तरह से ग्रो करेगा। जहाँ तक हमारे गुड्स का मसला है, मैं टेक्सटाइल का हम देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है वो है टेक्सटाइल्स में। 18% ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले में। और हेयर यहाँ भी मैं समझता हूँ कि इसी तरह से इस साल ग्रोथ रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल जून 30 तारीख तक 2022 में हमारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह 20 बिलियन तक पहुंच जाए। हमारी जो प्रोजेक्शंस थी दाऊद साहब, हमारी जो प्रोजेक्शंस थी उसमें एक्सपेक्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि CPEC के बाद अब जो दूसरा फेज़ है इकोनॉमिक जोन्स में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगी और चाइनीज़ रीलोकेशन होगी। यहाँ पे ये चाइनीज़ जो है ये यूनिट्स खुलेंगे और फिर ये हमारे लिए इस्तेमाल होगा एक्सपोर्ट के लिए दूसरे मुल्कों में। वो एरिया जो है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी प्रोजेक्शन में शामिल था, वो काफ़ी डैम्पन हो गया है। क्या उसके रिवाइव होने का कोई चांस है? क्योंकि ये कोविड की वजह से शायद या वट एवर रीज़न उसमें हमारी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। ये आपकी बात सही है कि ये जितना भी चाइनीज़ और बाकी लोगों का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आया है वो है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। इसका मतलब ये हुआ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी हमारे लिए जो चैलेंज है इस साल के लिए वो ये है कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आए चाइना से और मुल्क से भी, और यहाँ आए, यहाँ से एक्सपोर्ट करें। और यही एक पाकिस्तान की तारीख़ में ये बहुत कम हुआ है और अभी ये इस साल यही हमारे फोकस में ये होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि लोग आने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ माल बनाए और यहाँ से एक्सपोर्ट करें। तो ये एक चैलेंज है और इसके ऊपर काफ़ी कंसंट्रेशन कर जैसे कि आपने कहा कि इंपोर्ट रिप्लेसमेंट थोड़ी सी हुई है, जैसे कि टाइल्स के अंदर हमारी थोड़ी सी इंपोर्ट रिप्लेसमेंट हुई है, लेकिन और अब हम देख रहे हैं कि एक नई एरिया जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है वो है सेलुलर फ़ोन इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे असेंबल होना अब ये शुरू हो रहे हैं। ये भी इंपोर्ट रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन थोड़ी सी हमारी हेल्प होगी। लेकिन अगेन इसमें क्वांटम लीप और बड़ी लीप अगर आएगी उसी वक्त आएगी जब यहाँ से ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएं, जैसे बांग्लादेश से होते हैं मोबाइल फ़ोन जो यहाँ पे आ रहे हैं अब बड़े टिकट होल्डर भी, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट करें। ये जो हमारी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का आउटलुक है ये आपको आइंदा साल कैसा लगता है? ये आपने अभी एग्ज़ाम्पल दिया मोबाइल फ़ोन्स का, यहाँ तो कोई पॉलिसी नहीं थी। यही तो हम लोगों ने एक पॉलिसी लेके आए हैं कि मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बनने ये शुरू करो, एक पॉलिसी बनाए और उसके तहत इंडस्ट्रीज़ लग चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जनवरी मार्च 2022 में इंशाल्लाह हमारे पहले एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा मोबाइल फ़ोन का। अब दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत है बड़ी कलीदी एक्सपोर्ट्स के साथ साथ वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नंबर जो है वो बड़े डिसमल हैं। वो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वो बिल्कुल नहीं आ रही है। और अब उसमें चाहे हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में जो भी हमारी परफॉर्मेंस है या दूसरी हम कितना वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर एक चीज़ तो है ना कि हम अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चीफ नहीं बना पाते हैं। 5 हमने बदल दिए हैं और ये विंडो है फॉरेन इन्वेस्टर की, और ये फिर रिफ्लेक्ट होती है कि हमारे यहाँ FDI जो है बिल्कुल नहीं आ रहा। कितने कंसर्न्ड हैं आप इस हवाले से कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस लेवल की नहीं आ रही जितनी हमारी ज़रूरत है? हमारा टोटल इस साल जो 30 जून में कंप्लीट हुआ था, वहाँ हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $2.7 बिलियन हुआ था। और ज़्यादा तौर पर ये इंडस्ट्री में इतना नहीं आया जितना पावर सेक्टर और खास तौर पर हाइडल और उसमें था।
لیکن انشاءاللہ یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ اکانومی ہماری اکانومی امپروو ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عبدالرزاق داؤد، وزیر اعظم کے مشیر برائے کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ تھے.